Assalamu alaikum, boys and girls of class 9. Today we will start with unit number 4, Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha. The Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala Anhu migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی 622 عیسوی میں. When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and his close companions حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, they got furious. جب مکہ کے مختلف قبائل کو یہ پتہ لگا, ان کے سرداروں کو جب یہ پتہ آپ کی ہجرت کے بارے میں پتہ, آپ کی اور آپ کے صحابہ کی ہجرت کے بارے میں پتہ لگا, تو وہ بہت زیادہ آگ بگولا ہو گئے. The chiefs were determined more than ever to find them out. ان سرداروں نے پختہ ارادہ کر لیا پہلے سے بھی زیادہ کہ وہ آپ کو ڈھونڈ نکالیں گے. They offered huge rewards and bounties for their capture, dead or alive. آپ نے ان سرداروں نے آپ کو زندہ یا مردہ حالت میں پکڑنے کے لیے بہت ہی انعام اور تحائف جو ہے وہ پیش کیے. The preparation for this journey was made at the house of حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. اس سفر کا جو تیاری ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر سے ہوئی. حضرت اسما رضی اللہ عنہ rendered useful services in this regard. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں بہت ہی مفید قسم کی خدمات انجام دی. She prepared food for this journey. آپ نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا. She tied the food on the camel's back with her own belt. آپ نے اونٹ کی پشت کے اوپر خوراک جو ہے اپنے کمر بستہ سے باندھے. As nothing else could be found, کیونکہ اور کوئی چیز نہیں وہاں پہ موجود تھی. For this service she was given the title of ذات الناطقین. اس خدمت کی وجہ سے آپ کو جو ہے لقب ذات الناطقین دیا گیا by the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ذات الناطقین کہا. ڈیورنگ دا perilous journey, اس خطرناک سفر کے دوران it was very difficult for anyone to supply food to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت ہی مشکل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا جو ہے وہ فراہم کیا جائے. It was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of the Holy Prophet. یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ ذرا سی بھی غلطی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرے میں ڈال سکتی تھی. This grand task was nicely undertaken by Hazrat Asma رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the daughter of Hazrat Abu Bakr رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بہت ہی عظیم الشان قسم کا جو کام تھا, اس کو بڑی خوبصورتی سے اس کا ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دی. Every night, ہر رات, with a pack of food, خوراک کی گٹھری کے ساتھ, she would quietly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of Saur. آپ جو بڑی خاموشی کے ساتھ اس کٹھن سفر پر اور اس کٹھن جو پہاڑ تھے, کھردرے پہاڑ, ان میں سے اس غار سور کو جایا کرتی تھی. She took care of the minute detail in accomplishing the task. اس کام کی تکمیل کے لیے آپ چھوٹی چھوٹی جو تفصیلات ہیں ان کی بڑی دیکھ بھال کرتی تھی. How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night. کتنا ہی مشکل ہوگا ان کے لیے اس چٹانی جو راستہ ہے رات کے ٹائم اس کو عبور کرنا. with the constant fear of being detected. مسلسل اس چیز کا خوف کہ کہیں ان کو تلاش نہ کر لیا جائے. On the night of the migration, a tribal chief of disbeliever, Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's house. ہجرت کی رات ان قبائل سردار, کافروں کے جو قبائلی سردار ابو جہل, وہ غصے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا. He began knocking at the door violently. اس نے بڑے ہی زور سے دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کر دیا. Addressing حضرت اسما رضی اللہ عنہ, حضرت اسما سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا. He demanded, اس نے مطالبہ کیا, where is your father, آپ کے والد صاحب کہاں ہیں. She politely replied, انہوں نے بڑی ہی نرمی سے جواب دیا, how would I know, مجھے کیا معلوم ہوگا. This response shows the wisdom and courage of اسما رضی اللہ عنہ. یہ جواب جو ہے یہ آپ کی حکمت, دانائی اور حوصلہ مندی کو بتاتا ہے. She
didn't make a statement that would give him a clue. آپ نے کوئی بھی ایسا جواب نہیں دیا جس سے کہ اس کو کوئی اشارہ مل جاتا. She simply posed a counter question. آپ نے اس کے بدلے میں ایک جوابی سوال اس سے کیا that infuriated ابو جہل, جس سے وہ ابو جہل آگ بگولا ہو گیا. He slapped حضرت اسما's face. اس نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا. That her earring fell off. کہ آپ کا جو ہے کانوں کی بالی جو ہے وہ گر گئی. But she remained steadfast and didn't reveal the secret. لیکن آپ ثابت قدم رہی اور آپ نے بالکل وہ جو ہے راز افشا نہیں کیا. Her grandfather حضرت ابو قحافہ was a disbeliever at the time. آپ کے جو دادا تھے حضرت ابو قحافہ وہ اس وقت کافر تھے. He was very old. وہ بہت ہی بوڑھے تھے and had become blind اور نابینا ہو چکے تھے. He said to her. انہوں نے ان سے کہا اسما, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. میرا خیال ہے کہ ابو بکر جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تمام دولت اپنے ساتھ لے گئے اور آپ بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑ گئے. At this, she instantly ran to the corner of her home. یہ سن کر وہ فوراً جو ہے ایک اپنے گھر کے کونے کی طرف بھاگی. She gathered some pebbles and put them at a place where her father used to keep his money and jewels. انہوں نے کچھ پتھر کنکریاں اکٹھی کی اور انہیں اسی جگہ پر رکھ دی جہاں پر کہ ان کے والد جو تھے اپنے جو پیسہ اور جواہرات رکھتے تھے. She covered it with a piece of cloth. آپ نے اس کو ایک کپڑے سے ڈھانپا. Come grandfather, look. ادھر آئے ہیں دادا جان, یہ دیکھیے. He has left all of this for us. وہ تو سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ دیے ہیں. He touched the cloths and thought it was full of gold and jewels. انہوں نے اس کپڑے کو چھوا اور انہیں ایسا خیال آیا کہ یہ اس میں تمام زیور جواہرات اور سونا ہے. His concern was alleviated and he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq had left all his wealth at home. ان کی جو پریشانی تھی وہ کم ہوئی اور انہوں نے اطمینان محسوس کیا یہ جان کر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام دولت گھر پر چھوڑ گئے. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ was amongst the early few who accepted Islam. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شروع کے لوگوں میں سے تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا. She was the daughter of حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ and step sister of حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن تھی. She was the wife of حضرت زبیر بن عوام and mother of حضرت عبداللہ بن زبیر. آپ بیوی تھیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور والدہ تھیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. She died at the ripe old age of about 100 years. آپ تقریباً 100 سال کی پختہ عمر پا کر آپ نے وفات پائی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ and his mother. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ سے زیادہ فراخ دل اور سخی نہیں کسی کو پایا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ was so generous that she sold the garden inherited after the death of her sister حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سخی تھیں کہ آپ نے جو آپ کی بہن کی وفات کے بعد ورثے میں جو باغ ملا تھا وہ بھی آپ نے بیچ دیا. She gave away all the money to the poor and the needy. آپ نے وہ تمام جو پیسہ ہے وہ غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دیا. Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. کوئی بھی آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں آتا تھا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ آپ کی حوصلہ مندی, سخاوت اور دانائی کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا. She had resolute faith in Allah Almighty. آپ کا پختہ ایمان تھا اللہ تعالیٰ پر. Her life would always be a beacon of light for all of us. آپ کی زندگی جو ہے وہ ہم سب کے لیے روشنی کا مینار جو ہے وہ رہے گی ہمیشہ ہمیشہ. تھینک یو.